عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ماذا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا إله العالمين يا رحمن يا رحيم يا إله العالمين يا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعوات يا رحمن يا رحيم أنت غفار الخطايا يا غفار يا كريم والذنوب الموبقات يا غفار يا كريم يا إله العالمين يا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعوات يا رحمن يا رحيم أنت ستار الخفايا يا ستار يا كريم ومقيل الآخرات يا ستار يا كريم يا إله العالمين يا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعوات يا رحمن يا رحيم ربي فارحمنا جميعا بالنبي العمين وافتح الأنوصيات يا نبي العمين يا إله العالمين يا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعوات يا رحمن يا رحيم ربي فارحمنا جميعا بالنبي العمين بجميع الصالحات بالنبي العمين يا إله العالمين يا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعوات يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل صلاة وتسليم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وأزواج سيدنا مولانا محمد وأولياء أمة سيدنا مولانا محمد صلاة لا تعد ولا تحصى. ورضي الله تعالى عن سادات ديننا وأئمتنا ذوي القدر العلي فخر الجلي ونفر الله به أمراء المؤمنين بالحق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، سيدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، سيدنا عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه، سيدنا علي المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم، وسادتنا الحسن والحسين والحمزة والعباس وبقية الصحابة والقرابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ارحمهما برحمتك العلماء العاملين والمشائخ الكاملين، خصوصي منهم سيدي مرشد غوث الأعظم أبا محمد محي الدين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس اللهم سره ونور اللهم مرقده الشريفة ونفعنا من بركات علوم الشريفة. اللهم ارحمهما برحمتك العلماء العاملين والمشائخ الكاملين، خصوصي منهم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ قدس اللهم سره ونور اللهم مرقده الشريفة ونفعنا من بركات علوم الشريفة. اللهم ارحمهما برحمتك العلماء العاملين والمشائخ الكاملين، خصوصي منهم سيدي بند نواز کے سودراز رحمت اللہ تعالی علیہ قدس اللهم سره ونور اللهم مرقده الشريفة ونفعنا من بركات علوم الشريفة. اللهم إنا نسألك الهداية، اللهم إنا نسألك التوفيق، اللهم إنا نسألك يا شافي الأمراض، اللهم إنا نسألك يا دافع البليات، اللهم إنا نسألك يا حل المشكلات، اللهم إنا نسألك يا كافي المهمات، اللهم إنا نسألك يا رافع الدرجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الباكستان وسائر بلاد الإسلام بمنك وكرمك وفضلك وجودك وإحسانك. اللهم تقبل صلاتنا ودعانا بجاه القرآن العظيم وببركة النبي الكريم وبالوسيلة الفاتح الكتاب سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. یا الہ العالمین جو کچھ پڑھا گیا ہے اس سے اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجات میں بلندی عطا فرما. یا الہ العالمین ان کا فیض تمام پر جاری و ساری فرما دے. یا الہ العالمین جس عقیدت و محبت سے یہ عرس منعقد کیا جا رہا ہے اسے دین دنی راہ چوگنی ترقی عطا فرما. یا الہ العالمین جو حصہ لینے والے ہیں یا الہ العالمین ان کے مال میں، کاروبار میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما اور انہیں ہر طریقے کی زمینی آسمانی آفات، بلیات، بیماری، پریشانی، حادثے وغیرہ سے محفوظ رکھ. یا الہ العالمین وہ لوگ جو پچھلے سال عرس میں شریک تھے اس سال ہم سے جدا ہو چکے ہیں، تیری رحمت کو پہنچ گئے ہیں، یا الہ العالمین ان تمام کو مغفرت نصیب فرما. یا الہ العالمین ان تمام کو مغفرت نصیب فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. یا الہ العالمین جو لوگ موجود ہیں انہیں عزت و عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، ہر طریقے کی زمینی آسمانی آفات، بلیات، بیماری، پریشانی، حادثے وغیرہ سے محفوظ رکھ. یا الہ العالمین عالم اسلام پہ رحم فرما. یا الہ العالمین عالم اسلام پہ کرم فرما. یا الہ العالمین پاکستان پر خصوصاً کرم فرما، اس شہر کراچی پہ کرم فرما. یا الہ العالمین جن لوگوں نے مغفرت کی دعاؤں کے لیے کہا ہے، مکی میاں کی بہو، یا الہ العالمین ان کو مغفرت نصیب فرما. منیر الرسا بیگم جو ظہور صاحب کی بہن تھی یا الہ العالمین ان کو بھی مغفرت نصیب فرما. یا الہ العالمین ظہور صاحب اور شمس ظہور صاحبزادی جان صاحب قبلہ کے لیے دعا کریں. یا الہ العالمین ان کو صحت عطا فرما. یا الہ العالمین محمد جمال الدین علی جو ظہور بھائی کے پوتے ہیں یا الہ العالمین ان کو امتحانات میں کامیابی عطا فرما. تمام بچوں کو امتحانات میں کامیابی عطا فرما. فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سبحان اللہ.
آپ ابھی قصیدہ برد شریف کے چند اشعار سماعت فرما رہے تھے. اب میں سجادہ نشین مجاز سید سبیع الدین حسینی سے ملتمس ہوں کہ وہ بسند خلافت پر جلوہ افروز ہو. سجادہ نشین مجاز سید سبیع الدین حسینی سے. اب سجادہ نشین مجاز قاری حضرات کو قلت عطا فرمائیں گے. میں سب سے پہلے گزارش کروں گا قاری محمد رفیع سے کہ وہ تشریف لائیں. قاری محمد رفیع. اس کے بعد میں درخواست کروں گا قاری محمد رمضان سے. قاری محمد رمضان. عطائے خلت کے بعد کارکنان عرس کمیٹی کی جانب سے محترم اقبال احمد فاروقی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سجادہ نشین مجاز کی گلپوشی فرمائیں. اقبال احمد فاروقی صاحب. خواتین و حضرات، آج سلسلہ چشتیہ کے چھٹے اور آخری خواجہ سید محمد حسینی حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے 609 سالانہ عرس کی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے. میں ملتمس ہوں اقبال احمد فاروقی صاحب سے کہ وہ سجادہ نشین مجاز سید سبیع الدین حسینی کی گلپوشی فرمائیں. حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ 4 رجب 721 ہجری کو پیدا ہوئے. والد کا نام حضرت سید یوسف حسینی اور والدہ کا بی بی رانی تھا. 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا. اسی عمر سے پابند صوم و صلات ہو گئے. 15 سال کی عمر میں اپنے بڑے بھائی سید چندہ حسینی کے ساتھ حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے. مرشد کے زیر نگرانی فقہ، حدیث، منطق اور دیگر علوم کی تحصیل فرمائی. چھوٹی عمر ہی سے عشق الہی کا غلبہ تھا، چنانچہ 24 سال کی عمر میں آپ نہ صرف فارغ التحصیل ہو گئے بلکہ معرفت الہی کی منزلیں بھی طے کی. 18 رمضان 757 ہجری کو حضرت چراغ الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خالق حقیقی سے جا ملے. آپ کی فاتحہ سویم کے بعد حضرت بندہ نواز آپ کی مسند پر فائز ہوئے اور مرشد کی طرح تعلیم و تلقین کا سلسلہ شروع فرمایا. 40 سال کی عمر میں مولانا سید بن جمال الدین مقربی کی صاحبزادی رضا خاتون سے نکاح فرمایا. سلطان محمد تغلق کے دور میں دکن ایک آزاد مسلم ریاست قائم ہو چکی تھی جس کی حکومت بہمنی خاندان کے پاس تھی. سلطان فیروز شاہ بہمنی دکن کا حکمران بنا جس کا پائے تخت گلبرگہ تھا. سلطان کے اصرار پر آپ نے اپنا مستقل قیام گلبرگے میں فرمایا. قریباً 22 برس گلبرگہ میں مقیم رہے. اس عرصے میں ہزاروں غیر مسلم آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے. جگہ جگہ دین و مذہب کے چرچے ہونے لگے. دینداری اور سنجیدگی لوگوں کا مزاج بن گئی. 16 ذیقعدہ 825 بروز پیر حضرت بندہ نواز نے سفر آخرت اختیار فرمایا. آپ کا مطالعہ نہایت وسیع، عربی، فارسی کے علاوہ دکنی زبان اور سنسکرت پر بھی آپ کو مکمل عبور حاصل تھا. آپ کی تصانیف کی تعداد آپ کی عمر کے برابر یعنی 105 بتلائی جاتی ہے. اردو زبان کے پہلے نثری کتاب مراج العاشقین آپ کی تصنیف ہے اور اردو زبان کے پہلے نعت گو شاعر ہونے کا بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے. حضرت بندہ نواز نے 105 سال اور کچھ ماہ کی عمر پائی. 81 برس خلق خدا کی خدمت اور رہبری میں مصروف رہے. آپ کی یہی دینی خدمات ہمارے لیے مشرع راہ ہیں. خدا ہمیں توفیق دے کہ ان کے نقوش قدم کو اپنا رہبر بنائے. آمین. سجادہ نشین صاحب کی اجازت سے اب محفل سما کا آغاز ہوتا ہے.
چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کے پاس سما کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان بزرگوں کے نزدیک سما کا مقصد شعر و نغمے سے لطف اندوزی نہیں، بلکہ وہ اس کو اللہ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حضرت بندہ نواز کا ارشاد ہے، مجھ کو حقیقت کی راہ تلاوت قرآن کی زیادتی اور سما کے سننے سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے عزیز مرید حضرت امیر خسرو نے، جو ایک کامل ولی اور بے مثال شاعر اور عظیم موسیقار تھے، سما کا ایک خاص انداز ایجاد کیا جو قوالی کے نام سے مشہور ہوا اور 700 سال سے زائد عرصے سے دنیا بھر میں رائج ہے۔ قوالی امیر خسرو کی ایجاد ہے۔ حضرت امیر کی کئی ایجادات میں مثلا قول، قلبانہ، نقش، گل، نگار، ہوا اور سہلا انہی کے گانے والے قوال کہلاتے ہیں۔ قوالی خاص مسلمانوں سے ماخوذ ہے جو اہل فارس کے ساتھ ہندوستان میں رائج ہوا۔ امیر خسرو نے ایک نیا انداز دیا اور ہمارے صوفیاء کرام نے قوالی کو تزکیہ نفس اور تسکیہ قلب کا ذریعہ قرار دیا۔ قول ہی سے قوال اور قوالی کے الفاظ مشتق ہیں۔ بعد میں قوالی کا ایک مخصوص قسم کا گانا بن گیا جس میں مصروفانہ کلام گایا جانے لگا اور الفاظ اور مصروں کی تکرار سے تاثر پیدا کیا جانے لگا۔ اہل دل پر اس کا انداز کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ ان پر وجد و حال کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر وجد میں جان تن سے جدا بھی ہو جاتی ہے، جیسے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مشہور شعر کشت گانے قنجر تسلیم راہ ہر زماں از غیب جانے دیگرست، یا عبد الکریم سومار کا یہ شعر کہ نسیمہ جانب بطحہ گزر کن ز احوالم محمد راہ خبر کن پر کیفیت طاری ہوئی اور انہی اشعار پر ان اصحاب کی طاہر رفظ افری سے پرواز کر گئی۔ صوفیہ کرام نے سماع قوالی کی محفلوں کی بڑی بڑی شرطیں اور اس کے خاص آداب مقرر کیے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم اپنی کم مائگی کی بنا پر ان شرائط اور آداب کی تکمیل تو نہیں کر سکتے، مگر ضبط و نظم اور سکوت کے ضرور کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ آپ سے مقدمانہ درخواست کرتا ہوں کہ پورے نظم و ضبط اور سکوت و احترام کے ساتھ اس محفل کو کامیاب بنائیں۔ سب حضرات اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں۔ سماع کے دوران باہمی گفتگو اور سگریٹ نوشی سے پرہیز فرمائیں۔ آج کی محفل میں زما ذکی تاجی، تاج محمد، عبداللہ نیازی، طاہر ماہر شاکر نظامی، ابو محمد فرید ایاد الحسینی شرکت فرمائیں گے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں زما ذکی تاجی قبال سے کہ اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ زما ذکی تاجی قبال اور اس کے ہم نوا۔ صاحب نے فرمایا جتنا قول ہے اتنا پڑھیے گا تو اتنا ہی پیش کر رہا نوشتہ
سبز و جلی شبی روز قیامت محمد عربی شبی روز قیامت محمد عربی علی نام منست و منم غلام علی علی مان منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنا دل در دل دردانی در دل دردانی 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 در دل دردانی ہم تم تنا نا 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 رے ہم تم تنا نا من کن آہے علی مولا من کن تو مولا باز علی المولا 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 تو خسرا مذہب ایمان خود را خسرا مذہب ایمان خود را امیر المومنین می پرستم علی مولا من گل دو مولا
سمندر کر دے تو اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے چشمہ چشم کے ہر اشک کو گوہر کر دے چشم کے ہر اشک کو گوہر کر دے تو گداؤں کو نوازے تو شہنشاہ بنے کو نوازے تو شہنشاہ بنے اور جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے کب تک میرے مولا کب تک میرے مولا کب تک میرے مولا کب تک میرے مولا تو اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے تو اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے چشمہ چشم کے ہر اشک کو گوہر کر دے چشم کے ہر اشک کو گوہر کر دے تو گداؤں کو نوازے تو شہنشاہ بنے گداؤں کو نوازے تو شہنشاہ بنے اور جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے کب تک میرے مولا کب تک میرے مولا کب تک میرے مولا میرے مولا کب تک میرے آہ میرے مولا میرے آہ میرے مولا میرے مولا کب تک میرے میں ہر بے تمنا ہوں بڑی دیر سے چپ ہوں کب تک میرے مولا کب تک میرے مولا کب تک میرے مولا میں ہر بے تمنا ہوں بڑی دیر سے چپ ہوں کب تک میرے مولا مولا کب تک میرے مولا اے دل کے مکین دیکھ یہ دل ٹوٹ نہ جائے اے دل کے مکی دیکھیے دل ٹوٹ نہ جائے کاشا میرے ہاتھوں سے کہیں چھوٹ نہ جائے ایسا میرے ہاتھوں سے کہیں چھوٹ نہ جائے اے دل کے مکین دیکھ یہ دل ٹوٹ نہ جائے اے دل کے مکی دیکھیے دل ٹوٹ نہ جائے ہاں کاشا میرے ہاتھوں سے کہیں چھوٹ نہ جائے ایسا میرے ہاتھوں سے کہیں چھوٹ نہ جائے میں آپ کا بندہ ہوں بڑی دیر سے چپ ہوں کب تک میرے مولا کب تک میرے مولا کب تک میرے مولا مولا ارے کب تک میرے مولا کب تک میرے مولا کب تک میرے مولا اے دست طلب اے دست طلب کیوں تیری باری نہیں آئی اے دست طلب کیوں تیری باری نہیں آئی کہنا میرے آقا
دست طلب کیوں تیری باری نہیں آئی اے دست طلب کیوں تیری باری نہیں آئی ہاں اے دست طلب 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 اے دست طلب کیوں تیری باری نہیں آئی کہنا میرے آقا کی سواری نہیں آئی کہنا میرے آقا کی سواری نہیں آئی تصویر و تماشا ہوں بڑی دیر سے چپ ہوں کب تک میرے مولا مولا کب تک میرے مولا کب تک میرے تصویر و تماشا ہوں بڑی دیر سے چپ ہوں کب تک میرے مولا کب تک میرے مولا کب تک میرے مولا کب تک میرے مولا میرے مولا ارے میرے مولا 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 ارے میرے مولا سرتاب قدم اپنی مرادوں کو سنبھالے سرداب